بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگی ہوئی اور اللہ تعالی سے طلب کی ہوئی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ اللہ میں آپ سے صحت کا، پاک دامنی کا، امانت داری کا، اچھے اخلاق کا اور آپ کی تقدیر اور آپ کے فیصلوں سے خوش رہنے کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر. بہت چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی ہیں، اور جب ہم آپ کی دعاؤں کا حدیث کی کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کی بندے کو حاجت اور ضرورت ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کی نسبت سے، لیکن بندے نے کبھی اس کا سوال تو کیا کیا، اس کا دھیان بھی اس طرف نہیں کیا کہ یہ چیز بھی اللہ سے مانگ لینی چاہیے، چاہے اس دنیا کی چاہے آخرت. کتنی چیزیں ہیں جن کا نعمت ہونا آپ کی دعاؤں میں، آپ کی التجاؤں میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. ہمیں میسر ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں میسر نہیں ہے تو ہمیں اس سے طلب کرنے کی فکر نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہمیں اس کا نعمت ہونا پتہ ہی نہیں، اس کی بڑی قیمتی چیز ہونا، کارآمد چیز ہونا، اس سے ہماری حاجت اور ضرورت کا وابستہ ہونا ہمیں علم ہی نہیں. وہ تو نبی کے مبارک ذہن ہی میں یہ باتیں آئیں کہ یہ سب بندہ محتاج ہے، اگر اللہ نے دے رکھی ہیں تو الحمدللہ شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا طلب کرنا ضروری ہے، مانگنا ضروری ہے. اور اگر اللہ پاک نے عطا فرما دی تو اس کی بقا اور اس کی حفاظت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جب وہ ہمارے کام کی چیز ہے تو خود بخود اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ضروری ہو.
جیسے روپیہ پیسہ کام کی چیز ہے، آدمی خود حفاظت کرتا ہے، کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں۔ سونا چاندی آدمی کی ضرورت ہے، قیمتی چیز ہے، آدمی خود حفاظت کرتا ہے۔ کون عقل دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو؟ خود ہی ہر سمجھدار کرتا ہے، سکھانا تو نہیں پڑتا۔ ایسے ہی وہ ہماری حاجتیں اور ضرورتیں اور قیمتی نعمتیں جن کے سامنے روپیہ پیسہ اور سیم و زر اور سونا چاندی تو دو کوڑی کی بھی اہمیت نہیں رکھتی، وہ نعمتیں خواہ وہ جسمانی ہوں، خواہ وہ روحانی ہوں، خواہ وہ مادی ہوں، خواہ وہ مانوی ہوں، خواہ وہ دنیاوی ہوں، خواہ اخروی، اتنی قیمتی ایک ایک نعمت ہے، دنیا و ما فیہا اس کی قیمت نہیں ہے۔ جیسے مثلا اگر کسی شخص کو صبح کی نماز سے اشراق تک اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہو گئی تو وہ تو اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھا، یہی سمجھا کہ بھائی چلو بیٹھو اللہ اللہ کر لو، کوئی ضروری کام بھی تو نہیں۔ اشراق تک بیٹھا، پھر اشراق پڑھ کے گھر گیا، اس نے تو کوئی بڑا عمل نہیں سمجھا، لیکن نبی نے فرمایا کہ دنیا وما فیہا سے لے، یعنی جو کچھ دنیا میں، کیا کیا نہیں دنیا میں، دنیا میں آپ نظر ڈالو کیا کیسی کیسی چیزیں ہیں، اور دنیا کی ان چیزوں کے لیے کیسے زبردست مقابلے ہیں، مخاصمے ہیں، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں۔ آج یورپ پورے میڈل ایسٹ پر قابض کیوں ہے؟ کوئی دولت ہی تو ہے جس کو پانا چاہتا ہے۔ یہاں سونے کے پہاڑ زمینوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہاں پر چاندی ہے، یہاں پر پٹرول ہے، یہاں پر گیس ہے، یہاں پر پلاٹینیم ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ سب جو لوگ بتاتے ہیں ہمیں اتنا ہی پتا ہے، اور جتنا اللہ نے رکھا ہے وہ کتنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی زمین سے پیداوار ہے، اسی زمین سے ہم کو پھل کھانے کو ملتے ہیں، اسی زمین سے غلہ ملتا ہے، اسی زمین سے سبزیاں ملتی ہیں، اسی زمین میں سمندر ہے جو انسانی زندگی کی حیات کا سامان ہے، اسی زمین میں باغات ہیں، اسی میں کھیتیاں ہیں، اسی میں نہریں ہیں، اسی میں چشمے ہیں، اسی میں تانبا ہے، پیتل ہے، زندگی کی ہر ضرورت ہے، لوہا ہے جس سے آدمی اپنی تعمیرات کرتا ہے، ساری دنیا کی کنسٹرکشن کا نظام اس پر قائم ہے، یہ سب اللہ نے اس میں رکھا۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ایک پلڑے میں رکھو، اور صبح کی نماز سے اشراق تک اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق کو ایک پلڑے میں رکھو، تو نبی فرما رہے یہ بھاری ہے، وہ بھاری نہیں، یہ بھاری ہے، بشرطے کہ مومن کو سمجھ میں آئے کہ بھاری چیز کون سی ہے، سستی چیز کون سی۔ ہم کو تو بھائی اگر اللہ نے توفیق بھی دے دی اور اتنے ہم بیٹھ کے کچھ اللہ اللہ کر بھی رہے ہوں، اس کے بیچ میں کوئی پیچھے سے آ کے کندھے کو ہاتھ لگائے کہ ارے چلو نہاری کھا لیں گے ہوٹل میں جا کے، تو چھوڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ وہ دوست کے ساتھ نہاری کھانا اس کو اس جگہ بیٹھ کر دنیا و ما فیہا کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے؟ نبی کو اہمیت تھی حاصل۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی ضروری کام ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہو تو وہ نہ جائے، یہ مطلب نہیں ہے، چلا جائے بھائی، اس سے زیادہ ضروری کام کسی کا حق ہے، حق ادا کرے، دوست کا حق ادا کرنے بھی جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ ذہن میں وقت کس کی زیادہ ہے، وقت ذہن میں کس کی زیادہ ہے، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی تو بھی تھوڑی دیر بیٹھ جا، اللہ اللہ کر لے، ہم پوری دنیا کما لیں گے، پھر دونوں مل کے چلیں گے، کھائیں گے پھر، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے، لیکن نہیں، بیٹھنے کے لیے تو کئی دن سوچا کہ کبھی بیٹھ کے اللہ اللہ کر لوں، اور ایک دن توفیق ہو گئی تو کسی کے ذرا دھکا دینے سے نکل گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، وقت کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے،
قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. آدمی ہمیشہ قیمتی چیز پر بے قیمت چیز قربان کر دیتا ہے اور قیمتی چیز کو بے قیمت چیز پر ترجیح دیتا ہے، بشرطے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ قیمتی ہے کہ یہ قیمتی ہے. اس کو پتا بھی تو ہونا چاہیے. اگر پتا نہ ہو تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ 5 روپے کا چاکلیٹ دے کر کے بچے سے 1000 روپے کی نوٹ لے لیجیے، وہ بخوشی راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو نہیں پتا کہ یہ 1000 روپے میں کتنے چاکلیٹ آ سکتے ہیں. اس کو نہیں پتا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو چاکلیٹ مل رہا ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے، اور یہ ہاتھ میں پیپر ہے، اس کو رکھ کے کیا کروں. وہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دو، چاکلیٹ لے لو. 2 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ لے لے گا، 500 روپے کی نوٹ دے دے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ قیمت نہیں جانتا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، فرق نہیں کر سکتا. جیسے نادان بچے 2 روپے کے بسکٹ کے پیکٹ میں اور 1000 روپے کی نوٹ میں فرق نہیں کر سکتے، ایسے ہی اگر ہم وحی کا علم نہیں حاصل کرتے تو ہمیں دنیا کی حقیر ذلیل لذتوں اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ قیمتی ہے کہ یہ قیمتی ہے، یہ قیمتی ہے کہ یہ قیمتی ہے. صحابہ کرام کو ایک ایک عمل جان سے زیادہ قیمتی تھا، جان سے زیادہ. کہا جاتا ہے اس دنیا میں انسان کے نزدیک جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں. 10 کروڑ بھی آپ کے پاس ہوں، اگر جان بچ رہی ہو اس کے دینے سے تو دے کے جان بچا، کیونکہ جان سے قیمتی کسی چیز کو آدمی نہیں سمجھتا. اور صحابہ کرام تو نبی کے ایک ایک طریقے کو، ایک ایک سنت کو جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے. جان کی کیا حیثیت تھی ان کے سامنے نبی کی اتباع دین کے احکام کے مقابلے میں. جب تک مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کی وقعت تھی، مسلمان ہر دولت کو تجتے تھے اس کو پانے کے واسطے، بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو چھوڑتے تھے اس کو پانے کے واسطے، جب تک مسلمانوں کے دلوں میں اس کی وقعت تھی جو نبی ہمیں خبریں دیتے. اور جب سے ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت بڑھ گئی، وقعت بڑھ گئی، ہمارے نبی کی دی ہوئی خبریں اور آپ کی بتائی ہوئی نعمتوں کو نعمت سمجھنا ہمارے ذہن سے نکل گیا، تو ہم اسی کے پیچھے کھپتے مرتے ہیں اور ہر نعمت دین کو قربان کرتے ہیں، ہر نعمت دین کو قربان کرتے ہیں. ہمارے پاس اہمیت نہیں. کیا کریں؟ ہم اس بچے ہی کی طرح ہیں جس بچے کے سامنے چاکلیٹ کی تو اہمیت ہے لیکن روپے کی اہمیت نہیں. ہم بھی اسی طرح نادان ہیں، ایسے ہی نہ سمجھ ہیں. اگر ہمیں علم ہوتا جیسے یہی بچہ بڑا ہو جائے اور روپے کی قدر و قیمت سمجھنے کے لائق ہو جائے تو اس وقت اس کو کوئی یہ فریب نہیں دے سکتا. اگر کوئی اس کے سامنے چاکلیٹ کا ایک ڈبہ بھی لا کے رکھے تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی میں ایسے 10 ڈبے لا لوں گا، جا کر میرے پاس پیسہ ہے، میں خود لے آؤں گا، آپ معاف کیجئے گا، آپ رکھ لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب سمجھ گیا کہ اس کی وقعت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، سمجھ گیا. جس دن مسلمان حقیقی نعمتوں کی قدر سمجھ جائے گا، اس دن مادی نعمتیں اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت. آپ سمجھنے کے واسطے ذہن میں تصور کرو، 1000 روپے، 10,000 روپے، 1 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کروڑ روپے، 10 کروڑ، ارب خرب، جہاں تک دماغ حساب کر سکتا ہے وہاں تک لے جاؤ دماغ کو، اور پھر اس کے بعد اپنے ضمیر سے اگر ایمان قائم ہے تو سوال کرو کہ کیا نبی کی ایک سنت اس رقم کے مقابلے میں زیادہ وقت رکھتی ہے یا یہ پیسہ اہمیت رکھتا ہے؟ ایمان سلامت ہے تو ضمیر جھٹلائے گا نہیں، اور ضمیر کہے گا میرے آقا کا ایک طریقہ ایسے
10 गुना अरबों खरबों अनगिनत बेहिसाब दौलत से ज्यादा कीमती है, क्योंकि नबी ने खुद अल्लाह की तरफ से खबर दी है कि अल्लाह ताला के बारे में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है लौ कानति दुनिया तादिलु इंदी मिस्काला खरदलिन, अगर ये पूरी दुनिया मेरे नजदीक एक राई के दाने के बराबर, बल्कि मिस्काला बऊज़तिन, एक मच्छर के बराबर भी, मक्खी के बराबर भी अगर ये दुनिया मेरी नजर में अहमियत रखती होती तो मैं इसमें से काफिर को एक घूंट पानी भी न पिलाता, लेकिन मेरे पास इसकी कोई वक़्त नहीं, इसलिए मैंने सब बंदों के लिए आम कर दिया, मोमिन काफिर फर्मा बरदार नाफरमान कोई हो सब खाओ पियो सब इस्तेमाल कर लो, सारी दौलत दुनिया की तुम ले लो, मेरे पास मच्छर के पर के बराबर वक़्त नहीं जो मैं एक ईमान वाले अपने फर्मा बरदार बंदे को अता करूंगा, उसकी कोई हैसियत, उसके मुकाबले में कोई हैसियत। पूरी दुनिया अपने खजानों समेत लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि मिस्काल बऊज़, कोई अहमियत नहीं, मच्छर की भी कोई अहमियत होगी, अल्लाह के यहाँ इस पूरी कायनात की कोई अहमियत। मतलब यह है कि वो जो अल्लाह ने आखिरत में रखा है उसके मुकाबले में अहमियत। बाकी बहरहाल भाई, इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ नेमत है, वो भी अल्लाह का बड़ा फजल है और बड़ी नेमत है जो दुनिया में इंसान को अल्लाह ने ज़रूरत के लिए अता फरमाई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपकी दुआओं इल्तिजाओं का मुताला हम पढ़ें, उर्दू में तर्जमा होता है, उर्दू की मसनून दुआओं की किताबें मिलती हैं, हर दुकान में मिल जाती हैं किताबों में, और उसमें दुआ के साथ तर्जमे भी लिखे होते हैं, माने लिखे होते उर्दू जुबान में। बदकिस्मती से अब उर्दू भी समझ में नहीं आती, तो अंग्रेजी वाली ले लो जिसमें अंग्रेजी में तर्जमा लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसी वाली ले लो, लेकर उसको पढ़ें। एक एक दुआ में नबी ने अल्लाह से क्या मांगा है, कुछ तो तलब किया है और कुछ से पनाह चाहिए, कहीं असअलू का है, कहीं औज़ु भी का है। दीजिए अल्लाह और मत दीजिए अल्लाह, रोक दीजिए, बचा लीजिए, महफूज कर दीजिए हमको। तो कुछ को तलब किया है, कुछ से पनाह मांगी है। अगर हम एक एक समझ के पढ़ते चले जाएं तो हमें अंदाजा होगा कि वो बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिनका इतनी उम्र गुजरने के बाद भी अल्लाह से मांगना दरकनार, हमें उसका नेमत होना भी नहीं समझ में आया कि वो भी नेमत है, ये भी नहीं समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मांगेगी क्या? और इसका आफत होना, आजमाइश और फितना होना नहीं समझ में आया। जब समझ ही में नहीं आया तो पनाह कैसे मांगेंगे? जब नबी की दुआएं पढ़ते हैं तो पता चलता है ये नेमतें हैं जिसको तलब करना है, और ये नेमतें हैं जिससे पनाह मांगना है, और अल्लाह ने दे रखी हैं तो हिफाजत करना है, शुक्र अदा करना और हिफाजत करना है। इस दुआ में भी जो मैंने आपके सामने शुरू में पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली चीज आपने अल्लाह से सेहत मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहत, अल्लाह पाक मुझे सेहत अता फरमाइए, सेहत जिस्मानी और सेहत रूहानी, दोनों सेहतें अता फरमाइए। सेहत, सेहत किसे कहते हैं? सेहत बमुकाबिले बीमारी, सेहत के मुकाबले में बीमारी हो, बीमारी और मर्ज मत दीजिए, सेहत दीजिए। अल्लाह ताला से सेहत को आपने तलब फरमाया। सेहतमंद आदमी कभी सोचता है कि ये भी अल्लाह से मांगने की चीज? आप समझते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहता, तो माअज़ल्लाह उस वक्त आप किसी बीमारी में मुब्तला थे तो सेहत मांग रहे थे।
اللہ پاک نے آپ کو 63 برس عمر عطا فرمائی اور اس پوری عمر میں آپ صحت مند رہے، پوری عمر میں صحت مند رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ پوری عمر میں بیماری کا سامنا ہوا۔ ایک تو اونٹ پر سے گر جانے کی وجہ سے پیر میں چوٹ آئی، کچھ دن آپ نے گھر میں نماز ادا فرمائی۔ اس وقت پورے صحت مند تھے، صرف ایک چوٹ کی وجہ سے آپ کو گھر پر نماز پڑھ لینا پڑا، گھر پر آپ نے نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اور دوسری بیماری وہ بخار ہے جو دنیا سے پردہ کرنے سے 14 دن پہلے آپ کو آیا۔ 14 دن آپ بستر پر رہے، 13 یا 14، بخاری شریف میں روایت ہے۔ لیٹے رہے، بخار بڑھتا تھا، گھٹتا تھا، اس حال میں یہ دن آپ کے بیماری کے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ اللہ نے صحت مند رکھا۔ صحت بھی ایسی جو اچھے اچھے صحت مندوں کو شرماتی، ایسی صحت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ مجھے صحت عطا فرمائی۔ امت کو سکھا رہے ہیں کہ صحت مانگنے کی نعمت ہے، مانگو اللہ سے۔ اگر صحت چلی جائے گی تب اندازہ ہوگا تم کو۔ نبی کو تو صحت نہیں گئی تو بھی اس کے اندازہ تھا، کیونکہ ان کا علم بھرپور علم تھا، ان کی سمجھ بھرپور سمجھ تھی، اس لیے ان کو تجربے کی ضرورت نہیں تھی کہ صحت نہ ہو تو کیا کیا نقصانات ہوتی۔ وہ سب علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وہ امت کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی تجربہ مت کرو، اللہ سے صحت طلب کرتے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ مجھے صحت مند رکھیے، صحت مند رکھیے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت ہے تو آدمی ضروریات زندگی تلاش کر سکتا ہے، صحت ہے تو تنگی ترشی کو برداشت کر سکتا ہے، صحت ہے تو ملی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے۔ صحت نہیں ہے تو نعمتیں لے کے کیا کرے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے رئیس آدمی تھے، ان کا محل تالاب کے کنارے پر تھا۔ لوگ بناتے ہیں پانی کی جگہوں پر جا کر اپنے محل بنا لیتے ہیں جہاں پانی قریب ہو، کیونکہ پرفضا ماحول ہوتا ہے۔ ایک تالاب کے قریب میں ان کا محل تھا، اس میں باغات تھے، بڑا کاروبار اور بڑے نواب آدمی، دولت ہی دولت تھی، ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے میسر فرمائی تھی، سب گھر میں بنتی تھی، سب پکتا تھا، سب برتا جاتا تھا۔ یہ اپنے بالا خانے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کے تالاب کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک لکڑہارے کو دیکھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کر بازار میں بیچ کر زندگی گزار لیتے ہیں کچھ لوگ۔ وہ لکڑیاں لے کر آیا، وہ تالاب کے قریب ایک گھنے درخت کے نیچے کٹر پھینک دیا، اور انہی لکڑیوں کے گٹھر میں چھوٹی سی گٹھری تھی، وہ نکالی، اس میں روٹی تھی، روٹی پر مرچی رکھی ہوئی تھی، اسی مرچی سے روٹی کھائی، تالاب پہ پانی پیا، اسی گٹھر پہ سر رکھ کے سو گیا۔ خوب گہری نیند سویا، تھوڑی دیر کے بعد جاگا اور وہ اپنی لکڑیاں لے کے جانے کا ارادہ کیا، تو اس رئیس نے، اس نواب نے آدمی بھیجا تو اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ ڈرتے ڈرتے گیا کہ بھائی میں ان کے حدود میں آ گیا، مجھے یہاں پر آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، کیا بات ہے۔ اندر گیا، بالا خانے پر انہوں نے بلایا، گھر دیکھا تو حیران ہو گیا، ساری نعمتوں سے بھرا پورا، ہر طرف ہر لذت ہر نعمت گھر میں موجود۔ جا کر کے یہ ان کے سامنے بیٹھا تو وہ امیر کبیر آدمی اس سے کہنے لگے، دیکھو بھائی
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ساری میری دولت، نعمت، محل، آمدنی، ذرائع ورائع جو کچھ میرے پاس تم دیکھ رہے ہو، وہاں سے یہاں تک دیکھتے ہوئے آئے ہو، یہ سب میں تمہیں دے دوں اور تم اپنی صحت مجھے دے دو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے، معالج نے یہ کہا ہے کہ پاؤ بھر مونگ کی دال پانی میں ابال لو اور اسے کپڑے سے چھانو، کپڑے سے چھان کر وہ پانی پیو، اور کوئی چیز نہیں کھا سکتے اگر جینا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، اور کچھ کھانے کا تمہارا معدہ قبول نہیں کر سکتا، اب کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ اب میرے گھر میں ہر نعمت پکتی ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، دسترخوان بچھتے ہیں، نوکر تک کھا رہے ہیں، جھاڑو دینے والے، نالیاں صاف کرنے والے کھا رہے ہیں، اور میں سب کو کھلا رہا ہوں، خود نہیں کھا سکتا کیونکہ صحت سے محروم۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے بھائی تیری اتنی اچھی صحت، جواری کی روٹی مرچی کی چٹنی کھا کے ماشاءاللہ خوش خرم ہے، یہ مجھے دے دے اور میری سب دولت تو لے لے؟ جب اس نے یہ صورتحال سنی تو اس لکڑہارے نے، بدو نے، دیہاتی نے کہا تمہاری دولت تم کو مبارک، میری صحت مجھے مبارک، خدا حافظ، چلا گیا اٹھ کر۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر دواخانہ جائے اور بیماروں کو مختلف بیماریوں کے تحت دواخانوں میں کراتا ہوا دیکھے، تب اسے احساس ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت صحت کی اس کو عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت اس کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 حالات آنے سے پہلے 5 حالات کی قدر کر لو، اور اس میں یہ بھی فرمایا صحتک قبل مرضک، اپنی صحت کی قدر کر لو بیمار ہونے سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کر لو، بیمار ہونے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج صحت ہے نفلیں پڑھ سکتے ہیں، آج صحت ہے بیماروں کی عیادت کر سکتے ہیں، آج صحت ہے بیماروں کی تیمارداری اور خدمت کر سکتے ہیں، آج صحت ہے کمزوروں کے واسطے کما سکتے ہیں، صحت ہے مخلوق خدا کی پریشانی اور دکھ درد کو دور کر سکتے ہیں، صحت ہے تو بندگی ہے، صحت ہے تو دنیا ہے، دین ہے، سب صحت کے ساتھ ہے۔ صحت نہیں تو کیا کرے؟ بیمار کیا کر سکتا بیچارہ لاچار آدمی بستر پہ پڑا ہوا، کیا کر سکتا ہے؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحت کی اس نعمت کی اللہ سے حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، دعا تو چھوڑیے، قدر کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اکثر لوگ اس سے نقصان میں ہیں۔ 2 نعمتیں بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان میں ہیں۔ کیا؟ ایک صحت کی نعمت، ایک فرصت کی نعمت۔ فرصت کا بھی کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے صحیح، اور صحت کا بھی کوئی صحیح استعمال نہیں۔ اس لیے بھائی صحت کی جب دعا مانگیں گے تو صحت ایک نعمت ہے، اس کا استحضار ہوگا، دھیان میں بات بیٹھے گی، یہ کوئی نعمت ہے بڑی جس کو نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اللہ نہ دے تو کوئی صحت مند نہیں بنا سکتا ہم کو، ہماری کوئی بیماری نہیں ٹال سکتا۔ ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ریاست میں 26,000 ڈاکٹر میرے ہاتھ کے تحت ہیں، وہ آفیسر تھے، میڈیکل آفیسر، 26,000 ڈاکٹر میرے ماتحت کام کر رہے ہیں ملک میں، اسٹیٹ میں، اور میں ان سب کا سرکاری عہدیدار ہوں وہاں کی حکومت میں، اور کسی کو بھی کہیں طلب کر سکتا ہوں، کہیں بھیج سکتا ہوں۔ میرا 18 سال کا بچہ جوان بیمار ہوا اور مر گیا، میں 26,000 ڈاکٹروں سے اپنے جوان بچے کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی صحت کی نعمت عطا فرمائی، اگر اللہ نہ بچائے تو 26,000 ڈاکٹر جس کے ہاتھ میں ہیں وہ اپنے بچے کو زندگی کی ایک سانس نہیں دے سکتے، صحت نہیں مل سکتی، صحت اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم نے کوئی معمولی بات نہیں کہی تھی۔ نمرود کے سامنے جب نمرود اپنے کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا
تو حضرت ابراہیم اپنے رب کا تذکرہ کر رہے تھے تو معمولی صفتیں نہیں بیان کر رہے تھے. الذی یطعمنی ویسقی، اسی نے مجھے زندہ کیا، وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں اپنے کھانے پینے کی بے اعتدالیوں سے بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے صحت دیتا ہے. یہ نمرود کو توحید کی تعلیم دینے کے لیے پیغمبر وقت خلیل اللہ جو موٹی موٹی باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ ان کی نظر میں چھوٹی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ایک ذات ہے جو شفا دے سکتی ہے. دنیا کے تمام میڈیکل سائنس مل کر مجھے شفا نہیں دے سکتی، اللہ ہی شفا دیتا ہے. امام سیوطی نے در منصور میں ایک جگہ لکھا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوا کھانے کی اجازت ہے، سنت ہے، نبی نے اجازت دی دوا کھانے کی. جب وہ دوا کھاتا ہے تو فرماتے ہیں، حدیث نقل کی کہ جب دوا کھاتا ہے تو دوا حلق میں رک کر اللہ تعالی سے سوال کرتی ہے کہ میں شفا بنوں کہ مرض. سوال کرتی ہے اللہ تعالی سے. اگر اللہ اس کو شفا بننے کے لیے کہتے ہیں تو وہ دوا شفا بن جاتی ہے، اور اگر اللہ اس کو مرض بننے کے لیے کہتے ہیں وہی دوا کھا کر اور بیمار ہو جاتا ہے اور اضافہ ہو جاتی بیماری. کہتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صحت ناساز ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ موسیٰ، فلاں پہاڑی کے دامن میں اس شکل کی کچھ بوٹیاں ہیں، وہ تم استعمال کرو، اس طرح تمہارا درد سر ختم ہو جائے. وہ گئے، اللہ کی بتائی ہوئی علامات سے اس کو ڈھونڈا اور اس کو اس طرح کھا لیا جس طرح اللہ نے فرمایا تھا. پیغمبر وحی آئی اور ایک علاج اللہ نے بتا دیا، شفا پا گئے، اچھے ہو گئے. 1 سال کے بعد پھر وہی بیماری ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں چلے گئے، وہی چیزیں نکالی اور اسی طرح کھائی تو بیماری بڑھ گئی، اب شفا نہیں ہوئی. کہنے لگے بار الہ، گزشتہ سال تو اس سے اچھا ہو گیا تھا، اس سال میں اچھا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، گزشتہ سال بھی اس سے اچھے نہیں ہوئے تھے، میرے حکم سے اچھے ہوئے تھے، اور اس سال تم نے سمجھا اس سے اچھا ہو جاؤں گا، تو ہم نے اس کے اندر سے وہ طاقت سلب کر لی جو شفا ہم نے اس میں رکھی. اس لیے وہ تو میں دیتا ہوں شفا، یہ بہانے ہیں کہ ان بہانوں سے تم اختیار کرو، شفا میں دیتا ہوں. تو میرے عزیزو، صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اگر صحت چلی گئی اور اللہ کا ارادہ نہیں ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت صحت نہیں دے سکتی. اس لیے نبی نے اللہ سے عرض کیا، اللہم انی اسألک الصحۃ، اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائیے، مجھے صحت عطا فرمائیے. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ صحت کیسی نعمت ہے کہ اگر ہم تجربے کرتے رہیں گے، ہر ٹھوکر کے بعد خدا جانے واپس صحت آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن یہ مانگتے رہیں گے کہ اللہ پاک صحت سلامت رکھیے، اللہ پاک صحت سلامت رکھیے. پھر بھی اس کی تقدیر سے کوئی مرض بیماری مقدر ہو کر آئے تو ہم آخری التجا ہے والرضا بالقدر، ہم کو تقدیر سے راضی رہنا بھی سکھا دیجئے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے کوئی بھلی بات مانگیں اور اللہ کی کوئی مصلحت اس کو دینا مناسب نہ سمجھے، تب شکایت ہو جائے گی. اس لیے نبی نے آخر میں یہ بھی مانگ لیا کہ والرضا بالقدر، آپ کی تقدیروں سے خوش رہنا بھی سکھا دیجئے ہم کو، آپ جو فیصلہ کر دیں اس سے راضی رہنا سکھا دیجئے. چنانچہ اہل اللہ میں اور غیر اہل اللہ میں یہی فرق ہے. بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں ان کو بھی آتی ہیں کیونکہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں، اور اہل دنیا کو بھی آتی ہے. لیکن اہل دنیا اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اہل اللہ پریشان نہیں ہوتے. بیماری تو آتی ہے، دکھ ان کو بھی ہوتا ہے، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، لیکن پریشان نہیں ہوتے. پریشانی کا تعلق دل دماغ سے، پریشان نہیں ہوتے. جہاں جو بیماری آئی ہے وہاں آئی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، جو مصیبت آنی ہے وہ آئی ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تقدیر الہی ہے اور تقدیر بنانے والا میرا مولا ہے، رحمان مہربان ہے،
اس لیے یہ میرے حق میں انجام کے اعتبار سے اچھا ہی ہے، بہتر ہی ہے۔ بہتر نہ ہوتا تو میرا مولا میرے لیے اس کو مقدر نہ کرتا۔ جب اس کو یہ اطمینان ہے، اس اطمینان کا نام جمعیت ہے، سکون ہے۔ تو مصیبت تو آئی، بیماری تو آئی، لیکن راضی برضا رہنے کی صفت کی وجہ سے سکون غارت نہیں ہوا، سکون ان کا برقرار ہے، سکون قائم ہے، پھر بھی وہ ہنستے ہیں، پھر بھی وہ مسکراتے ہیں۔ اور صدمہ و آلام میں میرے دل کے تبسم کی مثال ایک اللہ والے فرما رہے ہیں، صدمہ و آلام میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے گھرے خاروں میں کوئی پھول چٹک لیتا ہے، ہر طرف کانٹے ہیں، اس کے بیچ میں گلاب کو کھلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ کھل کے مسکرا کے بتا دیتا ہے اور سب کو خوش کر دیتا ہے، ہر طرف کانٹے ہیں اس کے۔ فرما رہے ہیں حضرت پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ کہ مصیبتیں ہیں، آلام ہیں، بیماریاں ہیں، مخالفتیں ہیں، اعداء اور دشمنوں کی ریشہ دوانیاں ہیں، سب کانٹے ہیں، لیکن پھر بھی میرا دل خوش ہے اپنے اللہ سے، ایسے ہی خوش ہے جیسے گھرے خاروں میں پھول چٹک لیتا ہے۔ ہمارا دل بھی اللہ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، یہ بھی مانگ لیا اللہ سے۔ اور صحت کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت طلب کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الصحۃ والامانۃ، امانت، اے اللہ مجھے امانت بھی عطا فرمائیے، اس لیے کہ امانت وہ نعمت ہے جو نبی کے فوراً بعد ختم ہونی شروع ہوئی ہے، اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ امانت ہم نے ایمان کی نعمت، دیانت کی نعمت ہم نے پہلے آسمانوں پہ پیش کی تھی، آسمانوں نے کہا ہم سے نہیں اٹھائی جا سکتی ہے امانت، ہم نے زمینوں پر پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا، بار الہا ہم نہیں اٹھا سکتے اتنی بڑی امانت کو، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کے دل نے اس امانت کو اٹھایا ہے، انسان کے دل نے اس امانت کو اٹھایا ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمانوں سے اللہ نے اتاری ہے اور میرے دور کے ایمان والوں کے قلوب میں رکھ دی ہے۔ یہ امانت صحابہ کے قلوب میں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دلوں میں اللہ نے اتاری، نزلت من السماء، آسمان سے اللہ نے اتاری ہے یہ امانت اور تمہارے دل میں رکھی ہے، اور تمہارے دل نے اس کا تحمل کیا ہے، اس کو برداشت کیا ہے، لیکن یہ امانت دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتی رہے گی، اور اتنی کم ہوگی، اتنی کم ہوگی، فرمایا کہ آدمی رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو دیکھے گا کہ امانت کم ہو گئی اس کے، اگلی رات کو سوئے گا پھر اٹھے گا تو امانت اور کم ہو جائے گی۔ اب کم ہوتے 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 آپ نے مثال دی کہ تم نے کوئی چنگاری اپنے پیر پہ لڑکا دی، چھوٹا سا آگ کا ذرہ، کوئی چنگاری اپنے پیر پر لڑکا لی تو وہ چنگاری تو بجھ جائے گی، وہ تو پیر ہی کی پسینے سے بجھ جائے گی۔ وہ چنگاری بجھنے کے بعد اس چنگاری کی جگہ پر ایک چھوٹا سا نشان بنے گا اور وہ آبلے کی شکل ہو جائے گی، یعنی جسم سے وہ کھال ذرا سا الگ ہو جائے گی۔ اندر کیا ہے؟ اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی خودی۔ تو فرمایا ایک وقت آئے گا کہ امانت داری مسلمانوں میں بس اتنی رہ جائے گی جیسے چنگاری کا آبلہ چھوٹا تھا جو ذرے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف دکھاوے کی ہوگی، اندر سے خالی، کیونکہ اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ہوا بھری ہوئی، اندر سے خالی۔ اور فرمایا پورے پورے خاندان میں، پورے پورے محلے میں
पूरी बस्ती में कहा जाएगा फलां साहब दियानतदार हैं, फलां साहब अमानतदार हैं, यूं कहा जाएगा। और अल्लाह अकबर, हमारे नबी ने तो ऐसी खोल के बात बयान फरमा दी। आगे चल के यूं फरमा रहे हैं कि लोग इल्म के एतबार से काबिल होंगे, अक्ल के एतबार से काबिल होंगे, और फन और कमालात के एतबार से काबिल होंगे, और लोग उनको देख करके उनके बारे में कहेंगे ओहो क्या काबिल आदमी है, क्या काबिल आदमी है, कैसी जबरदस्त सलाहियत है, और क्या आदमी है, वाह 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 कहेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया उस शख्स के भी दिल का हाल ये होगा कि माफी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिनल ईमान, ईमानदारी राय के दाने के बराबर उस तारीफ किए जाने वाले आदमी के दिल में मिलेगी। यूं अमानत का खात्मा हो जाएगा, दियानत का खात्मा हो जाएगा। इसलिए दियानत का गिराव गिरते रहना, अमानत का गिराव गिरते रहना, ये है ज़वाल उम्मत की अलामत। उम्मत का ज़वाल बढ़ता जा रहा। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, नबी ने फरमाया अमानतदारी और ईमानदारी एक ही चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला दीन लिमन ला दियानत लहू, जिसके पास दियानतदारी नहीं है उसके पास दीन ही नहीं है। इसलिए जैसे जैसे अमानत में कमी आती चली जाएगी, ईमान भी कमज़ोर होता चला जाएगा। अमानत बाहर दिखाई देती है, ईमान अंदर होता है। अमानत कम, ईमान कम, अमानत खत्म, ईमान खत्म। ये अमानत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता, नबी ने अमानतदारी अल्लाह से मांगी। और इफ़्फ़त तो पाकदामनी को कहते हैं। इफ़्फ़त के असल माना है अल-कफ़्फ़ु अनिल क़बीह, बुरी बात से अपने को रोकना, उसको इफ़्फ़त। हर बुरी बात से, चाहे वो शरई हो चाहे अक़ली हो, हर बुरी बात से अपने को रोकने को इफ़्फ़त कहते हैं। और इस्तिलाह शरीयत में नबी की बताई हुई बुरी बातों से अपने को दूर रखने वाला अफीफ है। हदीस पाक में है कि मन युअफ़्फ़िफ़ मन यस्ताफ़िफ़ युअफ़्फ़िहिल्लाह, जो अल्लाह ताला से इफ़्फ़त तलब करे अल्लाह उसको अफीफ रखे। कुरान करीम में है वमन यस्ताफ़िफ़ मिनकुम, तुम में से जो कोई इस्तिफ़ाफ़ यानी अल्लाह से इफ़्फ़त चाहे, अल्लाह से पाक दामनी चाहे, तो उसको चाहिए कि वो गुनाहों से बचे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे। अल्लाह ताला उसको अफीफ बना। एक जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो शख्स निकाह करने पे कादिर नहीं है तो उसको चाहिए कि बहुत एहतमाम से अपने को गुनाहों से बचाए, बहुत एहतमाम से अपने को गुनाहों से बचाए। ये नहीं कि मैं निकाह करने पे कादिर नहीं हूं तो बदकारी करूं, अब क्या करूं अपनी तसल्ली के लिए, ये करूं वो करूं। इफ़्फ़त के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। अगर असबाब और हालात निकाह करने की जायज़ तरीके से इजाज़त नहीं देते तो फिर पूरी फिक्र के साथ हर गुनाह से निगाहों को, कानों को, शर्मगाहों को महफूज रखें। उलमा फरमाते हैं कि इफ़्फ़त की दो किस्में, अल-इफ़्फ़तु अनिल महारिम, अल-इफ़्फ़तु अनिल मआसिम। महारिम से अपने को बचाओ, मआसिम से अपने को बचाओ। और महारिम की दो किस्में हैं, शर्मगाह को शहवात नाजायज तरीके पर पूरे करने से बचाओ, और जुबान को दूसरे की बेआबरूई से बचाओ। कफ़्फ़ुल लिसान अनिल आराज़, कफ़्फ़ुल फरज अनिल शहवात। शर्मगाह को शहवतों के नाहक पूरा करने से बचाओ, ये इफ़्फ़त है। और जुबान को दूसरे की बेइज्जत करने से बचाओ। गीबत से इज्जत जाती है दूसरे की, नमीमे से, चुगलखोरी से दूसरे की इज्जत जाती है, बहतान लगाने से दूसरे की इज्जत जाती है, बुरे लक़ब से पुकारने से दूसरे की इज्जत जाती है। सब ज़बान से होता है। तो कफ़्फ़ुल लिसान अनिल आराज़, लोगों की आबरू गिराने से ज़बान को महफूज रखो, ये इफ़्फ़त है महारिम में। और शर्मगाह को महफूज रखो, शहवात को हराम तरीके से पूरा करने से। और मआसिम में भी
دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ نظر کو غلط دیکھنے سے محفوظ رکھو اور پیٹ کو غلط کھانے سے محفوظ رکھو. جو شخص ایسا کر لے گا وہ عفیف ہے. تو اب کہنے کو تو اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، لیکن آپ عفت کی اس تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی دولت ہے عفت. جس کے پاس ہے وہ دولت مند ہے، جو محروم ہے وہ مفلس ہے، محتاج ہے، قلاش ہے. اس لیے نبی اللہ سے اس کو مانگ رہے، اللہ سے اس کو مانگ رہے. اور جب آپ عفت کی یہ جو ہم نے مختصر تشریح کی، اس کو اور تفصیل سے جو علماء نے کتابوں میں لکھی، تفسیروں میں لکھی ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے تب واقعی ضمیر کہے گا اللہ نہیں دے گا تو کوئی نہیں پا سکتا. اللہ سے لینا ضروری ہے، اللہ سے مانگنا طلب کرنا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عفت مانگے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق. اچھے اخلاق کا بار بار ذکر ہو چکا ہے آپ کے سامنے. اچھے اخلاق کی اہمیت بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی میدان جہاد میں دشمنان اسلام کے خلاف اپنی جان کا نذرانہ لے کر جو قتال اور جہاد کرتا ہے وہ جو اجر پاتا ہے، حسن اخلاق سے آدمی اس اجر کو پہنچ جاتا ہے. اچھے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے، حسن اخلاق کی اتنی اہمیت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں. ایمان کا کمال نہ آپ نے عبادتوں سے جوڑا، نہ علم سے جوڑا، نہ جہاد سے جوڑا، نہ ریاضت سے جوڑا. آپ نے علم کا کمال اخلاق سے جوڑا. ایمان کا کمال اخلاق سے ہے. جس کے اخلاق اچھے اس کا ایمان کامل، جس کے اخلاق خراب اس کا ایمان ناقص. چاہے کتنا بڑا عبادت گزار کیوں اس کا ایمان ناقص ہے. اس لیے اخلاق کو مانگا اور تقدیر سے راضی رہنا. ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیں، اور یاد نہیں ہوتی تو اردو زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اے میرے پروردگار مجھے صحت عطا فرمائیے، صحت ظاہری بھی، صحت معنوی بھی، اور مجھے امانت داری عطا فرما دیجئے جو ایمان کی علامت ہے اور جس کا زوال ایمان کا زوال ہے. اور ہمیں عفت عطا فرمائیے جس سے انسان اللہ کا محبوب اور ظاہر اور باطن میں پاک باز ہو جاتا ہے. اور حسن اخلاق عطا فرمائیے جو انسانی سماج کے لیے ابر رحمت ہے، انسان کا اچھے اخلاق والا ہونا. اور پھر جو کچھ آپ کی طرف سے پیش آ جائے اس پر راضی رہنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ پانچوں دولتیں، نعمتیں جن کی ہم کوئی قیمت نہیں لگا سکتے، انمول ہیں، اللہ کے حبیب نے اللہ سے مانگی ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بھرپور حصہ اس میں نصیب فرمائے اور کسی کو محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.